ذرا یہ ویڈیو کمپائلیشن دیکھیے گا۔ 2012 میں پہلی دفعہ جوڈیشل ریکگنیشن ملی کہ خواجہ سراوی پاکستان میں رہتے ہیں۔ دشمن جو آپ کے بنتے ہیں وہ وہی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا الزام جو اس کمیونٹی کے افراد پہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں جو گورا چاہتا ہے۔ خوفناک صوبہ جو کسی خواجہ سرا کے لیے ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ خواتین کو بھی رشک سے دیکھتی ہے کہ کاش اتنے حقوق ہی ہمیں مل جائیں۔ تقریباً 60 سال لگ گئے خواجہ سراز کو انسان کہنے میں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ سیمنگلی آؤٹ آف نو ویئر سید مزمل صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، خواجہ سراؤں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ٹرانسجینڈرز نہیں، اگرچہ انہوں نے اس چیز کو مکس کیا، لیکن یہی مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو میں انہوں نے کیا کیا غلطیاں کیں اور کیا کیا انہوں نے اچھی باتیں کہیں، بیکاز وی شوڈنٹ جسٹ کرٹیسائز، جو اچھی باتیں ہمیں ایگری بھی کرنا چاہیے۔ میں پہلے اپنی ایسٹیمیشن بتانا چاہتا ہوں کہ آؤٹ آف بلو ان کو ضرورت کیوں پڑی۔ اٹ سیمز لائک کہ پاکستان میں جو لبرلزم کی طرف سے، انٹرنیشنل لبرلزم کی طرف سے جو کچھ پلج کیا جا رہا تھا ٹرانسجنڈرزم وغیرہ کے حوالے سے، وہ چونکہ تھوڑا سا ریسیڈ ہو رہا ہے ٹرمپ کی وجہ سے، تو اس کے وجہ سے کچھ لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی سپیس بڑھا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ایک ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آیا، اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ٹرانسجنڈرز کا، اور اس کی سپورٹ میں اٹ سیمز ٹو می کہ سید مزمل صاحب نے یہ ویڈیو بنایا کہ اس ویڈیو میں آپ اچھی باتیں کریں، بری باتیں کریں، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ٹرانسجنڈرز یا خواجہ سرا ایک تیسری قسم ہوتی ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ اینڈ دس از ویئر وی ڈس ایگری، اینڈ وین آئی مین وی، اٹ مینز ٹروتھ، سائنس، ریلیجن، کلچر، ہر چیز سید مزمل صاحب سے اور ان کے نظریات سے اور جو باقی لوگ ایسے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں الزام نہیں لگا رہا سید مزمل صاحب کہ وہ لیفٹ کے آدمی ہیں، آئی تھنک وہ لیفٹ کے آدمی نہیں ہے، لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ لیفٹ کا ہے، دیر فور اس کو اینالائز کرنا ضروری ہے۔ تو ہم وقفے سے ان کی جو کلپس ہیں وہ چلائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا بات انہوں نے کہی، کس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، کس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی جانب۔ خواتین کو بھی رشک سے دیکھتی ہے کہ کاش اتنے حقوق ہی ہمیں مل جائیں۔ ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے اس ملک میں جس کو صرف ذاتی محافل اور بیٹھکوں میں نچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ایک اللیجٹمیٹ کام پر لگایا جاتا ہے پہلے روز سے۔ ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو کہ وائلنس کا شکار ہو جاتی ہے، جن کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، جن پر تشدد کیا جاتا ہے، اور نہ کوئی خبر چلتی ہے، نہ FIR رجسٹر ہوتی ہے، نہ ان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ نہ یہ بات اصولی طور پہ درست ہے کہ جو پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے، اٹس ویری ٹرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی تیسری شناخت ہے۔ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، ان کے اپنے لوگ زیادتی کرتے ہیں، جہاں سے یہ زیادتی شروع ہوتی ہے اس کے بعد یہ زیادتی بڑھتی جاتی ہے۔ میری اس پہ بہت تحقیق ہے، بہت کام ہے اس پہ، اگر آپ اور لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس میں ہماری ابی صاحبہ ہیں، دانیال عبداللہ صاحب ہیں، اینڈ یو کین فائنڈ نمبر آف ادر پیپل جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا کہ اس طبقے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ طبقہ ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے سرے سے۔ آئی ریپیٹ، یہ طبقہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے سید مزمل صاحب ہیں یا جتنا کا کیسر احمد راجہ ہے۔ ان کو خود سے ان کے مردوں کی کیٹیگری سے نکال کر کسی اور کیٹیگری میں ڈال دینا اصل ظلم یہ ہے جو ہر ظلم کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ بایولوجیکلی سپیکنگ مرد ہیں تو ان کو مردوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو کا فلو ٹوٹا، لیکن جلدی سے ایک بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ اگر آپ بھی سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نیریٹو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹی اسلامک، پرو لبرل، پرو سیکولر اور ہماری شناخت کے نظریے پاکستان، نظریہ اسلام کے خلاف ہے، تو اسکرین پہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، وہ کلپ آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو اینالائز کریں گے اور جب اس پہ ہم رسپونڈ ریکارڈ کرائیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے دور میں پاکستان میں سب سے بڑا الزام جو اس کمیونٹی کے افراد پہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں جو گورا چاہتا ہے۔ جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے پہلے ان پر فوش ہونے کا الزام ہی گورے نے لگایا تھا۔ جاہلوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے وہ گوروں کے ذریعے ہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا اسے 150 سال پہلے کیا قانون میں لکھا ہوا تھا وہ تو ہماری بحث نہیں ہے، ہم 2025 میں زندہ ہیں، تو ہم دیکھیں گے ILGA کی رپورٹس کو، ILGA انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسی ایشن۔ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہتی ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے
جو کہ اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ PDF وغیرہ سارے موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ بات کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو ایک قابل شرم چیز سمجھا جاتا ہے، ایک سٹگما ہوتا ہے، دیر فور ہم اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان اینی کیس یہ جو ٹرانسجنڈرز، اگرچہ وہ بھی مکس کر دیتے ہیں ٹرانسجنڈرز کو خواجہ سرا کے ساتھ، لیکن میں ایکسپلین کروں گا کہ اس میں ڈفرینسز کیا ہیں اور ان کو کیوں ایک کیا جاتا ہے۔ ان فیکٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ان کو ایک کیوں کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں تحریک کہیں یا نظریہ کہیں وہ LGBTQI+ and you can put whatever into it وہ ہے، یعنی کہ اس وقت جو خواجہ سرا ہیں ان کو ہم جنس پرستوں کے ساتھ ہی گنا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنی محنت کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری خواجہ سرا کمیونٹی پہ کی جا رہی ہے تاکہ یہ فحاشی پاکستان میں پھیل سکے۔ انسیڈنٹلی اسی رپورٹ کے مطابق یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ خواجہ سراؤں کی، یہ جو خواجہ سراؤں کی، معافی چاہتا ہوں اس طرح سے مجھے کہنا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کی وہ تنظیمیں جو کہ بہت بڑا ایک حصہ ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو پاکستان میں عام کرنا چاہتی ہیں، ان سب کا تعلق اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ اور عورت مارچ کے ساتھ ہے۔ یہ ڈاکومنٹڈ کنفیشن ہے ایک قسم کی اس تنظیم کی جو پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہتی ہے۔ ڈو وی نیڈ مور ایویڈنس کہ پاکستان میں فحاشی کس طبقے کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے؟ نو وی ڈونٹ، پر آئی مسٹ سے کہ اس طبقے کی اگر ریاست نے اونرشپ نہ لی اس طبقے کو ختم کر کے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی مرد ہیں ان کو مرد والی عزت ملنی چاہیے، کچھ عورتیں بھی ہیں ان کو عورت والی عزت ملنی چاہیے، یہ ڈفرنٹ لوگ نہیں ہیں۔ بایولوجیکل انوملی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کے بایولوجیکل آرگنز میں ہو گئی ہے دیٹ ڈزنٹ میک یو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ہیومن، اٹ جسٹ میکس یو لائک می، لائک اینی باڈی ایلس۔ تو ان کی وہ عزت ہونی چاہیے، جب وہ عزت ہم نہیں کریں گے تو پھر الگا جیسی بدنام زمانہ تنظیمیں ان لوگوں کو ایکسپلوئٹ کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم خاکی ورسز SSP راولپنڈی جو کیس ہے 2009 سے 12 کا، 2012 میں پہلی دفعہ جوڈیشل ریکگنیشن ملی کہ خواجہ سراوی پاکستان میں رہتے ہیں 2012 میں، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ جینڈر ڈس آرڈر ہے جس کا یہ شکار ہو چکے ہیں، اور یہ ڈسیبلٹی ہے خواجہ سرا ہونا۔ Well, this is where سید مزمل plays that sleight of hand۔ یہاں پہ وہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس ججمنٹ میں خواجہ سرا کا ذکر نہیں ہے، اس میں ٹرانسجنڈر کا ذکر ہے، اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ زمین آسمان کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین ایگزسٹ کرتی ہے، آسمان ایگزسٹ کرتا ہے، ویئر ایز ان ریالٹی خواجہ سرا ایگزسٹ کرتا ہے، ٹرانسجنڈر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹرانسجنڈر، اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، سب نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ خواجہ سرا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا میل آرگن کاٹ دیا جاتا ہے یا کیمیکلی ریموو کر دیا جاتا ہے، ون وے اور دی ادر، وہ خواجہ سرا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بائی ڈیفینیشن خواجہ سرا کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اس کے جو اپوزٹ ہے، مطلب وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے، جب ہم خنسا میں جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خنسا ہو، خنسا مشکل ہو کہ ان کے بایولوجیکل آرگنز آپس میں مکس ہوئے ہیں، بٹ آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر۔ لیکن جہاں تک اس ججمنٹ کا تعلق ہے، یہ ایک کلچرل انویژن، ایک فکری یلغار ہم پہ آئی تھی، ایک ثقافتی یلغار آئی تھی کہ ٹرانسجنڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ well کوئی مرد جو خود کو عورت سمجھے، کوئی عورت جو خود کو مرد سمجھے، ان کے بایولوجیکل آرگنز مینٹین ہیں، سارا کچھ، وہ مکمل مرد ہیں، مکمل عورتیں ہیں، صرف انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ہم کچھ اور ہیں، تو ان کو حقوق دینے چاہیے۔ ہمارا ویو ہے کہ نہیں دینے چاہیے، بالکل نہیں دینے چاہیے، اس لیے کہ یہ بات مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ سائنس کے بھی خلاف ہے، یہ کلچر کے بھی خلاف ہے، یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جب تک سائنس کے ساتھ انگیج نہیں کرے گا وہ ترقی نہیں کرے گا، فرینکلی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن سائنس اگر کلیئر ہے، بایولوجیکل سائنس کلیئر ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی ذاتی خواہش پہ، کسی کلچر کا ایک چھوٹا سا حصہ پورے پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے ہم سائنس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ریلیجن تو شاید میٹر نہ کرتا ہو اس طبقے کے لیے، لیکن سائنس دیٹ از ون آف دی بگیسٹ تھنگ وچ از بین سالوڈ۔ سو دیر وی گو۔ سر یہ جو ججمنٹ آپ نے بتائی ہے یہ غلط ہے، اس کی اپنے پرابلمس ہیں، پر اٹ کیریز آن۔ 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے پہلی مرتبہ اپنی اپروچ چینج کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں، یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ بھی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو ہمیں 1947 سے 2016 تک تقریباً 60 سال لگ گئے خواجہ سراج کو انسان کہنے میں۔ نو سر، خواجہ سراؤں کو ہم نے ہمیشہ انسان کہا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ انسان کہا جائے جو کسی بھی مرد کو کہا جاتا ہے، دیٹس اٹ۔
یہ جس ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو جینڈر آئیڈینٹی کی بات ہے، وہی جو ایک کلچرل ولگیرٹی ایک لے کے آنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کوئی مرد خود کو عورت کہہ سکتا ہے، عورت خود کو مرد کہہ سکتی ہے، یا خود کو ٹرانسجینڈر کہہ سکتے ہیں. اگین دیر از ایبسلیوٹلی نو ریزن کہ ٹرانسجینڈر کو ایک تھرڈ کیٹیگری کہا جائے. اینڈ لیٹ می ایکسپلین. پھر ہم جاتے ہیں واپس خواجہ سرا کی طرف. وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں ٹرانس اپوزٹ ہے سس کا. سس مینس آن دا سائڈ آف اٹ، ٹرانس مینس آن دی ادر سائڈ آف اٹ، وچ مینس کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ آپ جاتے ہیں تو یہ ہے ٹرانس. دیر فور ٹرانسفر یا ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ سو فورتھ. لیکن اس ٹرانس میں ہمیں پوزیشن اے اور پوزیشن بی یہ دونوں پتہ ہیں، وچ مینس کہ آپ نے اے سے ٹرانزیشن ہو کے آپ بی میں گئے، یا آپ نے وہاں پہ ٹرانسفر کیا یا کچھ بھی کیا. اوکے، سو دیر از اے وچ از ویل ڈیفائنڈ اینڈ دیر از بی وچ از ویل ڈیفائنڈ. جب ہم ٹرانسجینڈرزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اے اور بی کا مطلب ہے مین اینڈ وومن، وچ مینس کہ وومن بھی کلیئر ہے، مین بھی کلیئر ہے. اگر آپ نے ایک سے ٹرانزیشن کر کے دوسرے میں چلے گئے تو وہ تو پہلے سے ہی موجود ہیں. یہ تیسری جنس کہاں سے آ گئی؟ کوئی آدمی اپنے ذہنی خبط کی وجہ سے کہہ سکتا ہے کہ میں مرد ہوں لیکن آج کے بعد مجھے عورت کہا جائے. کوئی عورت بھی یہی بات کہہ سکتی ہے، لیکن پھر بھی مرد کی طرف سے عورت، عورت کی طرف سے مرد، دیر از نتھنگ تھرڈ. ایون یہ بھی بایولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. ڈونٹ کوٹ می رانگ آن دس. اوکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پاسبل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ فرض کر بھی لیا ہے تو پھر بھی آپ مرد اور عورت کی ڈومین میں ہی رہیں گے. تیسری ریکوگنیشن تو پھر بھی نہیں ہے. لیکن جو سید مزمل صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اس سے بڑھ کے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ذہنی خبط کا شکار جو آدمی ہے، خواجہ سرا کو بھی اس میں ڈال دیا جائے، دیر فور ہمیں 60 سال لگے خواجہ سرا کو انسان کہنے میں. نہیں سر، خواجہ سرا ایک مرد ہوتا ہے. ٹائم اینڈ اگین آئی ہیو ٹو ایکسپلین دس. خواجہ سرا یا یونک بائی ڈیفینیشن ایک ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا میل آرگن کاٹ دیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میل آرگن کے بغیر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. وہ میل آرگن کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی ہوتا ہے. I mean that's a different matter altogether, but that is not to say کہ اس کو کبھی انسان نہیں سمجھا گیا. ہاں، اس کو جب آپ تیسری کوئی چیز بنائیں گے تو پھر آپ اس کو انسانیت کے سطح سے نیچے لے کے آ جائیں گے، اس لیے کہ انسانوں میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں. another word تذکیر ہے، تانیث ہے. آگے بڑھتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں جب ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہیٹرو سیکشول نارمز کو کنفرم نہیں کرتے، یعنی کہ نہ مردانہ خصوصیات دکھا رہے ہوتے ہیں نہ زنانہ خصوصیات دکھا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے دشمن جو آپ کے بنتے ہیں وہ وہی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے. اور 90% کیسز کے اندر ایک خواجہ سرا بچہ جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کو بروٹلی مارا جاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، لڑکے ہو کے دوپٹہ لے لیتے ہو اور اس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہو. یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ پہلے ان کا میڈیکل انالیسس تو کرو، پہلے یہ تو دیکھو کہ بایولوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے، یا جینڈر ڈسفوریا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ میں سید مزمل صاحب سے حرف بحرف اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بہتر بات اس سے بہتر کہی نہیں جا سکتی کہ جو ظلم ہے وہ اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی ٹرو. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کی، پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. انفیکٹ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مقابلے میں ہم ایکٹیوسٹس کی طرف سے جو خنسا پروٹیکشن ایکٹ لکھا گیا تھا، اس کی پہلی 2 شقیں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو والدین اپنے ایسے کسی بچے کو ڈسون کرتے ہیں ان کو سزا بھی ملے گی، کیونکہ ان کے بچے کا حق ہے کہ اس کو اسی عزت، اسی احترام کے ساتھ پالا جائے جیسے اس کے باقی بہن بھائی ہیں. اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور بچہ غلط بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. میں آگے چل کے اگر وقت میرا تو ایکسپلین کروں گا کہ وہ بچہ غلط کیوں نہیں ہے، اور ہماری جو غلط کی پرسیپشن ہے ہم نے کیوں خود بنا لی ہے. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ بل جب اسمبلی میں پہنچا، جب سینٹ میں پہنچا، تو اس میں کچھ میری شقوں میں تبدیلی کر دی گئی تھی. ایک تبدیلی یہ تھی کہ ایسے والدین کو 3 سال سزا ملے گی. دیٹ پارٹ آئی ڈونٹ اگری وتھ، اس لیے کہ آپ 3 سال ایسے والدین کو اگر آپ جیل میں ڈال دیں تو باقی بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک بچے کو نہ پالنے کی وجہ سے آپ نے سب بچوں کو اس شفقت سے، اس پرورش سے محروم کر دیا. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی پیکیونری قسم کی کوئی سزا ہو، کوئی کمپلسری ان کے کوئی ٹریننگ ہو، ان کو بتایا جائے کہ یہ پرفیکٹلی ایک نارمل چیز ہے، انسانوں میں ہو جاتی ہے، ریئر ہے، نیورتھلیس اٹ کین ہیپن. بٹ اگین اس کا تعلق خواجہ سرا سے نہیں ہے، اس کا تعلق خنسا سے ہے، یا اس کا تعلق جینڈر ڈسفوریا سے ہو سکتا ہے. لیکن خواجہ سرا کا اس سے دیکھیں، اگین خواجہ سرا ایک مرد ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے وہ مرد ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں، اور پاکستان میں تو یہ کمیونٹی کام کرتی ہے. دانیال عبداللہ کی بڑی زبردست اس پہ ریسرچ ہے کہ کچھ 400 سے زیادہ خواجہ سراؤں پہ اس کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اس نے تحقیق کی ہے، ان سے ملا، بات چیت کی. اینڈ دانیال عبداللہ ہیز بین امیزنگ آن دیٹ. اور سب نے بڑا کنٹریبیوٹ بھی کیا، اور سب نے بتایا کہ ان میں سے
ایون میل آرگن ریموول والے بھی نہیں تھے، سارے کے سارے مرد، اور کئی ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے بھی ہیں، تو انہوں نے ایک لائف سٹائل بنایا ہوا ہے. دس از ناٹ ٹو سے کہ پاکستان میں خواجہ اسرا پہ ظلم نہیں ہوتا، پر ہم سیئنگ از کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ خواجہ اسرا کی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم بات کر رہے ہیں کوئی جینڈر ڈسفوریا کا جو ایک مرض ہے کہ کسی لڑکے نے خود کو لڑکی سمجھنا شروع کر دیا، لڑکی نے لڑکا سمجھنا شروع کر دیا. شور اس کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں دنیا میں، اس کو افرم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے. ایسے والدین کو بہتر ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ لارجلی لائک اے سیڈ آئی ایگری ود سید مزمل صاحب آن دس. اور یہ کنشپ سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرو جو ہے وہ گارڈین ہے، ایک چیلا یعنی کہ ایک خواجہ سرا ارلی ایج میں ان کے پاس آ گیا ہے، فیملی نے ان کو نکال دیا ہے، اب سارا شیلٹر، کھانا پرووائڈ کرنا، ہر چیز تو گرو نے کرنی ہے اس کی، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرے گا اور صرف ارننگ کا، پیسہ کمانے کا ایک سورس بنا کے رکھ دے گا. نہیں سر، وی ہیو ٹو گو مچ ڈیپر دین دیٹ. یہ اسکنشپ صرف اتنا اسٹرکچر ہی نہیں ہے، اٹ از سو ڈارک اینڈ سینسٹر کہ اس پہ بات نہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹلیکچوئل کرائم ہے. وہ جو گرو ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس بچے کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. میں ایسے بچوں کو جو اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہوں گے، میں باتیں کر کے ان کا ماضی نہیں یاد دلانا چاہتا ہے، جو بچے بھی سفر کر رہے ہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو سفر مور. لیکن اس میں مورت، اس میں شاوا، اس میں یہ سارے ڈفرینٹ طرح کی گریڈیشن ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے. ان کو صرف ڈانس کی پریکٹس نہیں کرائی جاتی، ان کو سیکس ورک سکھایا جاتا ہے، عزت احترام کے نام پہ ان کو وائلنس کیا جاتا ہے، بچوں کو بیچا جاتا ہے، آپس میں خرید و فروخت ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ہے، یہ تم لے لو. ان کے سے بارڈر ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ڈانسر اچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ سیکس ورک اچھا کرے گا، اس کے لکس ایسی ہیں ویسے. اٹس سو سکننگ اینڈ واٹ از ایون مور سکننگ کہ مدرسے میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس پہ ہم پورا ان کے سارا پاکستان کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کتنی غلط بات ہو گئی ہے، جو کہ یقیناً غلط بات ہوتی ہے. اور ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے کہ چوک میں ٹانگو ایسے مولویوں کو، ان کی ایڈیشنل سزا ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے کہ دین کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ان کا کرائم عام کرائم شامل نہیں، اپنا کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے، ایڈیشنل ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف پوری مارکیٹ ہے، نو ون سیمز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں نے شہزادی رائے کو ریچ آؤٹ کیا، اپنا ای میل ایڈریس بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. انہوں نے تو کروں گی کہا تھا، پر اوبیسلی از اے مین، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈگنیفائی اینی اسٹوپڈیٹی دیئر بائی کالنگ ہم اے وومن. میں نے ساری باتیں کہ ٹھیک ہے ہم مل کے کام کرتے ہیں. باقی سب لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار یہ بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ٹرانسجنڈرزم کول ہے. ان بچوں کو طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. دے آر پیئنگ دا کاسٹ فار دی کولنس آف ٹرانسجنڈرزم. کڈز آر پیئنگ دا کاسٹ فار کرائنگ آؤٹ لاؤڈ. سم ون گونا ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ گرو کلچر ختم ہونا چاہیے، یہ چیلا کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ ان کو جابز ملنی چاہیے، امپلائمنٹ ہونی چاہیے، اپنے بزنسز کریں. ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہو کہ کسی آدمی نے اگر تم تھوڑے سے ایفیمینٹ مین ہو، اس کی وجہ سے اگر کسی نے آ کے تمہیں اوفینڈ کرنے کی کوشش کی، ریاست بیٹا تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کو جرم بنایا جائے. ان لوگوں کو بالکل، لوگوں میں پبلک ایکسیپٹیبلٹی ان کی اس وقت بڑھے گی کہ جب ان کو جو بھی ان کی جنس ہے اس کے مطابق ان کو پبلک میں جابز دی جائیں، یہ پولیس میں ہوں، یہ آگے پیچھے لوگ دیکھیں کہ یار یہ مرد ہیں، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے. ایسے نہیں کہ مجھے تھرڈ کوئی چیز بنا دو جو کہ تم نہیں ہو. یہ عزت نہیں ہے. اپیرنٹلی ہم یہی عزت دینا چاہتے ہیں. اور اتنے مختصر انالیسز شاہ صاحب نہیں، I'm sorry sir, I expect more. آپ سے اختلاف اپنی جگہ پہ، but I respect you. اس طرح کے اختلاف، یہ بات بھی میں نے کئی دفعہ کہی ہے کہ I don't respect you, but that is obviously because of number of things that I disagree with you on. But on this one, sure, you can come up with something better than this. اتنا سا انالیسز کر دینا یہ کافی نہیں ہے. یہ آرگنائزڈ کرائم ہے پاکستان میں، یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے پاکستان میں. Move on, shall we? زیادہ خوفناک صوبہ جو کسی خواجہ سرا کے لیے ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اچھا، یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا بڑا خطرناک ہے، اور کراچی کی باتیں بھی اور ساری. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود آور سیلوز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو لوگ خواجہ سرا نہیں ہیں وہ خواجہ سراؤں پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے بڑا تھورولی اس کو دیکھا ہے، میں نے ان کی FIRs دیکھی ہیں، میں نے بعد میں نتیجے دیکھے ہیں، جو کراچی میں ایسے واقعہ ہوئے وہ بھی میں نے دیکھے ہیں. یہ سارے مرد ہوتے ہیں، آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لڑائی جھگڑے میں، اور وہ ٹیریٹوریل وارز ہوتی ہیں کہ یہ میرا علاقہ، یہاں پہ تم ڈانس کرنے کیوں آئے تھے، یا وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تم نے اس پہ ڈورے ڈالنے کی کیوں کوشش کی ہے. تو وہ ان کی انٹرنل گینگ وار ایک ہوتی ہے.
جو کہ غلط ہے. عام آدمی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں. ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ لوگ تھوڑے سے زیادہ حد سے آگے جاتے ہیں. لاہور میں ایسا بھی واقعات ہیں کہ انہوں نے تھانوں پہ حملے کیے سارا. یہ بڑا آرگنائز قسم کا یہ ایک کلچر ہے, بڑا روتھلیس قسم کا. ان کے اپنے بدماش بھی ہوتے ہیں بعد میں. آل آف دیٹ از دیئر. مطلب یہ بڑے تگڑے قسم کے لوگ بھیجتے ہیں. یہ تو کبھی کہانیاں کھلنا شروع ہوں تو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں بات جاتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ان پہ یہ ظلم ہوتا ہے اور کوئی ایسا آدمی ظلم کرتا ہے جس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ ہاف ٹروتھ ہے. جو بھی ان پہ ظلم کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, بٹ وی کین ناٹ ڈسکارڈ دا فیکٹ کہ اس ظلم کی زیادہ روٹس خود ان میں پائی جاتی ہیں. وہ شیل وی. قانون کا اشر کیا ہے کہ جو پی پی سی 375 ہے جو کہ زیادتی سے متعلق قانون ہے, اب وہ زیادتی کو ڈیفائن کیسے کر رہا ہے؟ کرائم بائی اے مین کمیٹڈ اگینسٹ وومن, ایک ایسا جرم جو ایک مرد نے ایک عورت کے خلاف کمٹ کیا. خواجہ سرا اس میں کدھر آئے گا؟ اٹس بلیمنگ کامن سینس. اٹس obvious کہ اگر ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی جنسی زیادتی کی ہے, پرٹیکولرلی 375 میں ہم عام طرح کی جنسی زیادتی کی بات نہیں کر رہے, ہم ایکچولی ریپ کی بات کر رہے ہیں. شور بڑی غلط بات ہے, لیکن اس پہ خواجہ سرا کیوں آئے گا؟ خواجہ سرا 377 میں کیوں نہیں آئے گا جہاں پہ ایک مرد کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے؟ اگرچہ اس میں ورڈ والنٹریلی لکھا ہے, میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ وہاں پہ کنسینشول کی بات ہو رہی ہے. نہیں, وہاں پہ جو پرپرٹریٹر ہے اس کے والنٹریلی ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں قانون خاموش ہے کہ وہ ولنگ تھا یا نہیں تھا, یعنی کہ نہیں تھا تو وہ بھی اس کے اندر کور آتا ہے, اس کے اندر آ جاتا ہے. سو فار دیٹ ریزن وہ اس میں جائے گا. یہ جو تھرڈ آئیڈینٹی ہے نا شاہ صاحب, اٹس ناٹ گونا ورک. لیٹ می ایکسپلین وائی. بڑی اوبیس ایگزامپل ہے, شاید آپ نے پہلے سنی ہو, کہ آج اگر مثال کے طور پہ بس مسافروں کی بھری ہوئی جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, تھرڈ کیٹیگری جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسجنڈر بھی ہیں, کوئر بھی ہیں, ادرکن بھی ہیں, مون شائن جینڈر بھی ہے, وٹ ایور, خواجہ سرا جو جتنے مرضی ڈال دیں. خدا نہ خواستہ اس بس کا اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, کسی کھائی میں گر جاتی ہے, وہ سارے لوگ مارے جاتے ہیں, آپ 50 سال کے بعد بھی سرچ کرتے ہوئے وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ جو ہڈیاں ملیں گی, جب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اب دفنانا ہے تو آؤٹ آف ریسپیکٹ ان کو سیپریٹ کر کے دفنایا جائے, سارے اکٹھے نہ دفنائے جائیں. تو جب آپ ڈی این اے انالیسز وہاں پہ کریں گے, ان کی ہڈیوں سے ایکسٹریکٹ کریں گے, تو وہ آپ کو آئیدر میل بتائے گا یا فیمیل بتائے گا. سائنس ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور فیلنگ کہ میری فیلنگ کیا تھی, مجھے کیا کہا جائے. سائنس ہے بھائی, اللہ کا نظام ہے. آئی ہوپ اٹ میک سینس ٹو یو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جو سب سے بڑا ان پہ الزام لگتا ہے نا کہ یہ فحش ہیں اور یہ سب ہیں, اس کے باوجود ان کو ریلیجس اسپیسز میں بھی گھسنے نہیں دیتے, وہاں بھی ادرائز کرتے ہیں اور وہاں بھی ڈگنیٹی نہیں ہوتی. بہت سے ریلیجس ریچول یہ پرفارم نہیں کر سکتے. دو باتیں اس حصے میں سید مزمل صاحب نے کہیں. پہلی یہ کہ ان کو فحش کہنے کے باوجود ان کو ریلیجس پلیسز میں, مساجد میں وغیرہ ایسی جگہوں پہ نہیں گھسنے دیتے. اور دیکھیں جہاں تک فحاشی کا تعلق ہے وہ تو ایک انڈینائبل فیکٹ ہے. پاکستان میں اپنے اخباروں میں رپورٹ ہو چکا ہے کہ MSM یعنی کہ مین ہیونگ سیکس ود مین, اس کے نتیجے میں صرف اسلام آباد میں ہی جو HIV کا جو ایوریج ہے دیر از اراؤنڈ 52 پیپل پر منتھ, 52 مرد ہر مہینے اور ان ایوریج. یہ بعد میں پھر کوئی پریشر وغیرہ پڑا تو وہ خبریں انہوں نے بند کرنا شروع کی کہ آپ کیوں پبلک میں ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں. تو بیسکلی اب اس وقت یہ طبقہ اس کام کے لیے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. رہی بات ان کو مذہبی جگہوں پہ نہ گھسنے دینے کی, دس از جسٹ ناٹ ٹرو. آپ نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے اس میں تو ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. اس میں تو ان کے اندر دل میں ڈر ہے, تو ان کے دل میں تو ڈر ہو سکتا ہے کسی جگہ جانے کا. تو ہم اس پہ کوئی اسرشنز نہیں پریزنٹ کر سکتے, اس پہ ہم ریئل فیکٹس دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابو ہریرہ کی ایگزامپل لیں. ابو ہریرہ از دا مین ہو لیفٹ دس لائف بیہائنڈ, اور ان کی وجہ سے جو لوگ یہ سارے کام, یہ جو فحاشی اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چھوڑ کے جو لوگ ریلیجن کے اندر آئے, ان کی تعداد درجنوں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں ہے. ہزاروں میں ہے. وہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور جماعتوں کے لوگ ہیں جو دینی جماعتیں ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, سرو کرتے ہیں, لوگوں کو کام کرتے ہیں. کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کو مذہبی جماعتوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے؟ نو سر, دس از رانگ. سو لیٹ می کنکلوژن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دیر از اے لاٹ مور ٹو بی سیڈ, بٹ آئی تھنک ویو کورڈ انف گراؤنڈ. بات یہ ہے دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا پوسٹ ماڈرنزم کا جس کے اندر جو مورل ریلیٹیوزم ہے وہ بہت زیادہ پیک کے ساتھ آیا. جو لیفٹ ہے پرٹیکولرلی جو مارکسزم ہے اس نے اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دی, ان کے کلچرل مارکسزم جو کہ انفیوز ہوا لبرلزم میں اور وہ بنا پروگریسو لبرلزم. اس کے اندر بہت گندے رائٹرز بھی آئے,
بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا، میں اگین ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ وہاں پہ ہر چیز کو آپ اسکیپٹسزم کی نظر سے دیکھتے تھے، آپ فار دیٹ ریزن جو بایولوجیکل اسینشلزم ہے اس کو بھی ڈینائی کر دیا گیا، بیکاز دس از واٹ واز نیڈیڈ. فرینکلی فوکو واز ویری مچ پارٹ آف اٹ، ایون دو وہ مارکسزم کے خلاف لکھتا تھا، لیکن ان معاملات میں جو اس نے یہ بورو کیا تھا ان چیزوں پہ ٹھیک تھا کہ آپ آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتی ہے گروپنگ اور یہ اور اب نارمل کہنا یہ وغیرہ وغیرہ. پر ہیئر از اے تھنگ سید مزمل صاحب، آنٹ یو ڈوئنگ دا سیم تھنگ مائی ڈیئر سر؟ جب آپ ایک مرد کو اس کی اس گروپ سے نکال کے کسی اور گروپ میں ڈال دیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مرد بھی نہیں ہو عورت بھی نہیں ہو، وچ از سچ این ان سائنٹیفک تھنگ ٹو سے. یہی بات میری پرویز ہود بھوئے صاحب سے ایک ٹی وی ایک ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا، اس میں نے ان سے کہی گیمٹس ہمارے پاس دو ہی ہوتے ہیں، اٹس آئیدر سپرم سیل اور ایگ، اور پھر جو کروموسومس ہیں وہ اس کے اندر کنٹینڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ لی ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس کہ کوئی آدمی کہے کہ میری جینڈر اور ہے تو وہ اور بن جائے گی. عزت یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ان کو وہی سمجھا جائے، نو مور دین دیٹ، نو لیس دین دیٹ. بٹ اندر تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ایٹ لیسٹ اکیڈیمکلی تو ختم ہو چکا ہے. اب تو ہم آ چکے ہیں جو میٹا ماڈرنزم کہیں یا پوسٹ ماڈرنزم کہیں، اس کی طرف چلے گئے ہیں. واپس چیزیں جو ہیں وہ سرٹنٹی کی طرف آ رہی ہیں. جو ایک ہائپر اسکیپٹسزم تھا اس کی فٹیگ تھی ویسٹ کے اندر اتنی زیادہ کہ لوگوں نے اس چیز کو ڈسون کرنا شروع کیا. پرائم ایگزامپل اس کی امریکہ ہے جہاں سے یہ سارے آئیڈیاز ڈرائیو ہوتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ اپنے الیکشن کمپین اس چیز پہ بلڈ کی کہ میں یہ ٹرانسجنڈرزم سب ختم کروں گا. پہلے دن میں جب آؤں گا تو حکومت کی پالیسی ہوگی کہ اب سیکسز دو ہی ہیں، مرد اور عورت. اینڈ ہی ڈڈ ایگزیکٹلی دیٹ. 20 جنوری کو جب آیا پہلا اس کا آرڈر یہی تھا، بیکاز پیپل آر گروئنگ آؤٹ آف اٹ. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی آلسو گرو آؤٹ آف اٹ. یہ ٹرانسجنڈرزم، تیسری جنس، یہ کبھی یہ ہماری روٹس اس میں نہیں تھی. 5000 سال سے خواجہ اسرا چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کو عزت کے ساتھ دیکھا گیا، احترام کے ساتھ دیکھا گیا. تیسری جنس کے طور پہ ان کی ریکوگنیشن کلچرل مذاق کے لیول تک ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کوئی آفیشیل حیثیت ان کی ایسی نہیں رہی، ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ مرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جیسا میں ہوں جیسے آپ ہیں. ان کی عزت اس چیز میں ہے. اس لیے ہمیں اب یہ جو یہ اوورسیز جو آئیڈیاز ہمیں آتے ہیں اور جو لیفٹ اپنی اسپیس کلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان، وی شوڈ ناٹ سپورٹ اٹ. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے. ہمارا ایک ریلیجن ہے، ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے. دیٹ از سم تھنگ وی شوڈ نیڈ ٹو گو ٹو. سائنس کو آپ دیکھیں، پروجیکٹ نیٹی کو آپ دیکھیں، ڈاکٹرز کے نام نہیں گنے جاتے. اتنے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ جنہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جنسیں دو ہی ہیں. دا ریسٹ آف اٹ یہ سارا آپ کی ذہنی اختراع ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے. اینی وے اٹس گڈ ٹائم ٹو لیو ایٹ دس نوٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.